اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی، کیونکہ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ خود سے باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا دماغ سب سے زیادہ مضبوط اور مسئلے حل کرنے والا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان پر ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ کبھی تم دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، تو وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے تو کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ روسی کہاوت ہے، اچھے تعلقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا پھر خیالات ملتے ہوں۔ عورت کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی مرد اس کی ذہنی حالت کو سمجھتا ہو۔ نامحرم لڑکی سے نفسانی خواہشات سے پاک محبت کوئی مرد نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی بھی زندگی خاوند کی تلاش میں ہی گزر جاتی ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے۔ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے وہ اتنی ہی وفا کرتا ہے۔ محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی معنی ہے، سنورتی ہے، کھنکتی ہے، کھنک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ اپنی زندگی کے دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا۔ وقت ایسا نہ دیجیے کہ بھیک لگے، باقی جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ جو بندہ خواب میں دو قسم کی عورتوں کو دیکھ لے وہ دولت مند ہو جائے گا، نیک پارسا عورت اور کمواری عورت۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک سے رابطہ کرنا پڑے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیے جلانے سے دیے ہی ختم ہوں گے، اندھیرے نہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو پھر ہر مسئلہ کیل ہی نظر آتا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کے اڑا دینا چاہیے کہ جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ جملے بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا تھا تو دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے رہے
وہ آج بھی زندہ ہیں۔ کبھی کبھار ادھوری محبتیں مکمل سکون ہوتی ہیں، جبکہ بعض اوقات مکمل مل جانے والی محبت عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ عورت ہونا اور تھوڑا سا سانولا ہونا ایک ایسا قہر ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ جو عورت کسی نامحرم کو اپنی عمر صحیح بتا دے تو سمجھ جائے وہ عورت اس مرد میں دلچسپی رکھتی ہے یا نکاح کی خواہش مند ہے۔ 3 باتوں کی وجہ سے مرد کی عورت سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلی بات، جب عورت دل و جان سے مرد کو ہر وقت میسر رہتی ہے۔ دوسری بات، جب عورت مرد کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر پل نہیں جی سکتی۔ تیسری بات، جب مرد کی غلط بات بھی مانی جائے تو اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔